ایک حصہ مشرق کی طرف اور ایک حصہ مغرب کی طرف پھیلتا چلا جاتا اور بادل کی طرح مجھ پر سایہ کر دیتا. پھر آسمان کا دروازہ کھل جاتا, پھر وہ نور آسمان پر چڑھ جاتا. حضرت عبداللہ فرماتے ہیں پھر وہ نور میری پشت میں آ جاتا. حضرت عبداللہ فرماتے ہیں جب میں زمین پر بیٹھتا ہوں تو زمین سے آواز آتی ہے, اے عبداللہ تیرے پیشانی میں نور محمد جگمگا رہا ہے, آپ پر میرا سلام ہو, آپ پر میرا سلام ہو. حضرت عبداللہ فرماتے ہیں جب میں خشک درخت کے پاس بیٹھتا ہوں تو وہ درخت سبز و شاداب ہو جاتا ہے اور ہری بھری ٹہنیاں مجھ پر ڈال دیتا ہے. حضرت عبداللہ فرماتے ہیں جب میں گھروں کے پاس سے گزرتا ہوں تو مجھ چیخنا شروع کر دیتا ہے. حضرت عبداللہ فرماتے ہیں جب میں خشک جگہ پر بیٹھتا ہوں تو وہ جگہ تر ہو جایا کرتی ہے. حضرت عبداللہ فرماتے ہیں جب میں بتوں کے پاس سے گزرتا ہوں تو وہ چیخنا شروع کر دیتا اور کہتا عبداللہ ہمارے قریب مت آنا, ہمارے پاس مت آنا, کیونکہ تمہارے اندر وہ چیز ہے جس کے ہاتھوں ہمارے تمام بتوں کی ہلاکت و بربادی ہے. حضرت عبداللہ کی پیشانی میں نور محمد جگمگا رہا ہے. آپ اتنے خوبصورت ہیں, آپ اتنے حسین و جمیل ہیں, آپ اتنے حسین و جمیل ہیں, جو دیکھتا ہے وہ دیکھتا ہی رہ جاتا ہے. حضرت عبداللہ کے چرچے چاروں طرف ہونے لگے. حضرت عبداللہ کو دیکھنے کے لیے یہودی بھی آنے لگے, حضرت عبداللہ کو دیکھنے کے لیے توریت و زبور کے عالم بھی آنے لگے, حضرت عبداللہ کو دیکھنے کے لیے زبور کے عالم بھی آنے لگے, حضرت عبداللہ کو دیکھنے کے لیے یہودی بھی آنے لگے. جب یہودی حضرت عبداللہ کی زیارت کی تو کہنے لگے اے لوگوں, عبداللہ کے پیشانی میں نور محمد جگمگا رہا ہے جس کا ذکر توریت و انجیل و زبور میں ہے. اے لوگوں, جب اس نبی دنیا میں تشریف لائیں گے تو سارے نبیوں کے دین کو منسوخ کر کے بس اپنی نبوت کا ڈنکا بجائے گا. حضرات گرامی وہ فرماتے ہیں, یہودی کہتے ہیں وہ نبی اپنے نبوت کا ڈنکا بجائے گا, بس محمد الرسول اللہ کا سکہ چلے گا, بس نبی کی آخر الزمان کا سکہ چلے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, مسلک اعلیٰ حضرت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. حضرات گرامی پھر یہودی حضرت عبداللہ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا کہ عبداللہ کو قتل کر دو تاکہ محمد دنیا میں ظہور نہ ہو. حضرات گرامی حضرت عبداللہ جہاں حسن و جمال کے پیکر تھے تو ساتھ ہی ساتھ شجاعت و بہادری کی پیکر تھے. شکار کھیلنا آپ کا محبوب مشغلہ تھا. ایک دن شکار کے لیے تشریف لے گئے تو اتفاق سے اسی جنگل میں حضرت وہب بھی شکار کے لیے تشریف لے گئے تھے. حضرت وہب نے دیکھا کہ عبداللہ بھی شکار کے لیے آئے ہوئے ہیں. حضرت وہب فرماتے ہیں اچانک 70 نوجوان ہاتھوں میں تلوار لے کر حضرت عبداللہ کی طرف بڑھے تو میں نے ان کا راستہ روک کر پوچھا اے یہودی کہاں جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا ہم عبداللہ کو قتل کرنے کے لیے جا رہے ہیں. حضرت وہب فرماتے ہیں میں بڑا حیران ہوا, تعجب کرنے لگا بات کیا ہے, وجہ کیا ہے. اس نے پوچھا, وہب نے پوچھا اے یہودی اس کا قصور کیا ہے, اس کا جرم کیا ہے؟ تو یہودی کہنے لگے عبداللہ کا کوئی جرم نہیں ہے, لیکن عبداللہ کی پشت میں نبی و آخر الزمان کا نور چمک رہا ہے. جب وہ نبی دنیا میں تشریف لائے گا تو تمام نبیوں کے دین کو منسوخ کر کے بس اپنی نبوت کا ڈنکا بجائے گا. حضرات گرامی حضرت وہب فرماتے ہیں پھر وہ 70 حضرت وہب فرماتے ہیں میں نے یہودی سے پوچھا وہ کون سا نبی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا وہ نبی محمد الرسول اللہ کے. یہ طرف کے سبحان اللہ, زور سے بولے پیچھے والے, زور سے بولے سبحان اللہ. وہ نبی محمد الرسول اللہ ہے. حضرت وہب فرماتے ہیں وہ 70 نوجوان حضرت عبداللہ کی طرف بڑھے اور یہ کہتے ہوئے جا رہے تھے آج ہم عبداللہ کو قتل کر کے ہی چھوڑیں گے تاکہ محمد کا دنیا میں ظہور نہ ہو, تاکہ محمد دنیا میں تشریف نہ لائے. حضرت وہب فرماتے ہیں یہودی نے کہا ہمارے بزرگوں سے بنی اسرائیل سے نبوت کا اختتام نہ ہو جائے. حضرت وہب فرماتے ہیں آج میں نے دن میں یقین کر لیا کہ عبداللہ کا بچنا مشکل ہے. حضرت وہب فرماتے ہیں اب میں دور کھڑا دیکھ رہا ہوں کہ وہ 70 نوجوان حضرت عبداللہ کی طرف تلوار لے کر بڑھے تو حضرت عبداللہ نے کہا, یہودی نے کہا اے عبداللہ, اے نوجوان تو کون ہے؟ تو عبداللہ نے جواب دیا جی ہاں میرا نام عبداللہ ہے.
تو حضرت یہودی نے کہا پھر قتل کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضرت وہب فرماتے ہیں کہ وہ 70 نوجوان حضرت عبداللہ کی طرف بڑھے۔ حضرت عبداللہ نے پوچھا آخر مجھے قتل کرنے کیوں آئے ہو؟ میرا تو کوئی جرم نہیں ہے۔